ہم نہ تو پی ٹی آئی کے وجود کے انکاری ہیں اور نہ ڈائلاگ کے انکاری ہیں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ہم ایک دوسرے کو وجود کو تسلیم نہیں کرتے، سب سے پہلے تو میں مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس میں، ابھی بجٹ اجلاس جو ہمارا ہوا، سب سے آخری اجلاس ہوا، وہ تو چل کے خود اپوزیشن ممبران کی سیٹوں پہ جا کے ہاتھ بھی ملایا اور انہیں مذاکرات کی دعوت بھی کہ آئیں بیٹھیں. اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گور صاحب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے ہم ان کی ایگزسٹنس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اسے مانتے بھی ہیں، اسی لیے پرائم منسٹر جا کے انہیں دعوت دے رہے ہیں. تو یہ ہماری طرف سے تو بالکل دروازے کھلے ہیں مذاکرات کے، ہر چیز جو ہے ہماری طرف سے بالکل اوپن ہے. لیکن تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کسی غلط فہمی کا شکار ہے یا ان کے اندر کوئی اس وقت میچیور پولیٹیکل ڈیسیژن کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. چلیں میں اس کو مزید ذرا بہتر انداز سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر صلاحیت ہے بھی تو ان کے اوپر جو پریشرز ہیں ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے، اور خاص طور پہ ان کے وہ لوگ جو پاکستان میں عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھے لیکن آج پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف غلیظ ترین زبان استعمال کر رہے ہیں معذرت سے. اور ان کا مقصد نہ عمران خان ہے نہ اس کی رہائی ہے، مقصد ان کا ہٹس لینے ہیں اور اس کے نتیجے میں پیسے اور ڈالر کمانا ہے. اب اگر آپ اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ مجھے سوشل میڈیا کے اوپر کتنی میرے فالوورز بڑھ رہے ہیں، مجھے کتنے اس کے اوپر سکورنگ ہو رہی ہے، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عمران خان کا، پی ٹی آئی کا، اور سب سے زیادہ ملک کا اور پاکستان کا. تو یہ سچویشن پاکستان تحریک انصاف کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.